نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نام نہاد مسلمان جن کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے ان کے کچھ رویوں کی نشاندہی کی ہے، اور اسی طرح اس رکوع میں بھی اللہ نے ان کے اعمال و احوال اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق عقیدے کا ہوتا ہے کہ جو نظریہ اور یقین بھی دل مل یقین رکھتا ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول پر یقین کامل اور محکم اور مضبوط نہیں ہوتا، بس وہ مفاد پرست موقع پرست ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی عروج کو اور ان کی کامیابیوں کو دیکھتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تمام تر ہمدردیاں وہ ان کافروں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں جس گروہ کا اصل وہ حصہ ہوتا ہے، یعنی اس کا یقین اور ایمان ہی مضبوط نہیں ہوتا۔ ایسے منافق لوگوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو ایسے منافقوں کے نام بھی بتا دیے، لیکن آپ بھی ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے۔ دوسرا منافق وہ ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو مومن ہیں، یعنی ان کے دلوں میں ایمان تو پختگی کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن کمال درجے کا نہیں ہوتا۔ ان کے اعمال اور رویے ویسے ہوتے ہیں جیسے کہ منافقوں جیسے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید زیادہ تر منافقوں کے رویوں کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ اس طرح کے رویوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور دور رکھے۔ یہاں پر بھی قرآن مجید نے منافقانہ رویوں کی نشاندہی کی ہے کہ منافق کس طرح کے رویے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا رویہ تو یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون دنیا میں خیر و شر کے بارے میں جاری اور موجود ہے کہ اللہ خیر کی طاقت اور قوتوں کو بھی سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، اسی طرح شر کی طاقت اور قوتوں کو بھی اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے شر سے باز آئیں اور غور و فکر کریں، اس سے توبہ کریں اور درست راستہ اختیار کریں، انہیں بھی مہلت اور ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن منافق لوگ باوجود اس کے کہ وہ منافقانہ روش اور چال اپنی اختیار کی ہوئی ہوتے ہیں، موقع پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، جہاں سے مفاد ملا وہ مفاد حاصل کرنے کے لیے دلیر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں سے مفاد ملے، اپنی قوم سے مفاد ہو تو پھر قوم کے بڑے ہمدردیاں اور خیرخواہیاں جتلاتے ہیں کہ ہم تو بڑے قوم کے ہمدرد ہیں اور قوم کے ساتھ ہیں، لیکن جب دشمنوں اور دوسری قوموں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو
جس میں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو پھر ان میں سے ہونے کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ قرآن نے جیسے کہ گزشتہ آیات میں ذکر کیا ہے کہ عجیب ان کا حال ہے کہ اگر دشمنوں کو غلبہ ہوتا ہے تو وہ دشمنوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر ایمان والوں کو غلبہ ہوتا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان المنافقین، بے شک یہ جو دوغلے لوگ ہوتے ہیں، یخادعون اللہ، یہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو جانتا ہی نہیں ہے، ان کے رویوں کو دیکھ ہی نہیں رہا، یہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس طریقے سے دوغلے پن سے ہم اپنے مفادات کو حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ خادعون، اس طرح کہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اور اس ڈھیل اور مہلت کو جو اللہ انہیں دے رہا ہے، اس کو قرآن نے یہاں خادعون سے ذکر فرمایا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو، ان کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، ہم اس طرح مفاد اپنے حاصل کر لیتے ہیں کہ مسلمان ہم پر وہ بھی اعتماد کرتے ہیں اور دشمن بھی سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں۔ لیکن انہیں کس قدر غفلت ہے کہ اپنی اس غلط رویے کو سمجھ رہے ہیں، کمال سمجھ رہے ہیں، خوبی سمجھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر آپ نے منافقوں کی آیات کو سمجھنا ہو تو اپنے حکمرانوں کے حالات پر غور کرو کہ حکمران طبقہ در حقیقت منافق ہوتا ہے، اور وہ ایک طرف تو اپنی قوم کی بڑی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے کہ ہم قوم کی اس غربت کو، اس پسماندگی کو، ان کی اس تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسری طرف ان کی تمام تر جائیدادیں، تمام تر ہمدردیاں وہ دوسری قوموں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جی، ساری اپنی جائیداد جیسے آپ کے حکمرانوں نے باہر رکھ رکھی ہے، جی، دوسری قوموں کے پاس ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اپنی جائیداد سے فائدہ ان کو پہنچا رہے ہیں، لیکن یہاں باتیں بنانے کے لیے، قوم سے ہمدردی جتلانے کے لیے یہاں ان کے دعوے، ابھی آگے الیکشن آنے والا ہے، ہر ایک پارٹی جو ہے وہ یہی دعوے کرے گی کہ ہم سے بڑھ کر قوم کا ہمدرد کوئی نہیں، ہم سے زیادہ خیرخواہ قوم کا کوئی نہیں، لیکن یہاں سارے وسائل لوٹ کر قوم کے وہ دوسری قوموں کو جا کر فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے تھوڑے سے ذاتی فائدے کے پیش نظر، لیکن فائدہ عملاً اس مال کا، اس دولت کا دوسروں کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ ان کا ایک اور رویہ قرآن نے ذکر کیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے جیسے ان کو کسی نے باندھ دیا ہو، زبردستی کھڑا کر دیا ہو، سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بس ایسے ہی ذمے سے ایک بوجھ اتارنے کے لیے یوں ہی سلام پھرا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاموا کسالى، نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی سستی کا اظہار، یکسوئی، توجہ اور دھیان، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، بلکہ قرآن نے یہاں ذکر کیا قاموا کسالى، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ۔ یاد رکھیں، یہ اگرچہ میں کسی کو نشانہ بنا کر یہ بات نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کیونکہ یہ بات سمجھا رہا ہے، اس پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ پہلے آتا ہے مسجد میں، اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں مسجد میں ہی زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں، وقت سے پہلے آئے گا، اور نماز کے بعد بھی دیر تک وہ مسجد چھوڑنے کو اس کا دل نہیں کرے گا، بیٹھا ذکر کرتا رہے گا۔ مسجد میں اس کا دل ایسے ہوتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جیسے کہ پانی مچھلی میں ہوتی ہے، وہ اس کو وہاں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اور جو ہمارے جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہی آتے ہیں تو بس عین ٹائم پر گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی الارم بج گیا، فوراً جماعت کھڑی ہو جائے، ادھر سلام پھیرا، جو ہی سلام پھیرا دعا بھی نہیں کی اور بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، دعا بھی درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا مومن، بڑا متقی اور پرہیزگار بھی شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری دور میں لوگ حج کریں گے لیکن مختلف مقاصد کی خاطر۔ مذہبی طبقہ وہ حج کرے گا اپنی نمود و نمائش کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بیبا اور دیندار اور متقی شو کرانے کے لیے
کہ دیکھو جی ان بزرگوں نے تو اتنے حج کیے، اور فرمایا کاروباری طبقہ وہ حج کرے گا، اس کا مقصد حج نہیں ہوگا، مقصد تجارت اور کاروبار ہوگا۔ اور اسی طرح جو غریب طبقہ ہے وہ حج کرے گا بھیک مانگنے کے لیے، کہ وہاں ریال ملتے ہیں، وہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عیاش قسم کے سیر و سیاحت کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کہیں اور سیر و سیاحت پر جانے کی بجائے ہنی مون منانا ہے، سیر و سیاحت کرنی ہے، چلو مکہ اور مدینہ کی سیر و سیاحت ہو جائے گی، ساتھ عمرہ اور حج بھی ہو جائے گا، تو وہ سیر و سیاحت کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا منافقوں کے بارے میں، دوسری جگہ پر بھی ہے سورہ ماعون میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کی حقیقت و اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ آج مذہبی طبقہ وہ زیادہ تر نماز پڑھتا ہے ماز دکھلاوے کا، دکھلاوے کی نماز ہے کہ پتہ چلے کہ جناب فلاں بڑا بھی نمازی ہے، اور نماز کیا پڑھنی ہے، دوسروں پر احسان جتلانا۔ جی ہم آ گئے، فٹ سے جماعت کھڑی ہو جائے، سلام پھیرے، فٹ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اوپر احسان جتلانے کے لیے یہی حال قرآن مجید یہاں ذکر کر رہا ہے، اور ہمیں اس سے باز آنا چاہیے۔ کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، در حقیقت اپنے رویوں کو درست کرنا مقصد ہے، کہ ہم اپنے رویوں کو درست کریں، کہ مسلمان، سچا مسلمان، اس کا تو نماز میں دل لگتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ یار بس میں نفلیں بھی پڑھ کے جاؤں، یار میں اور بھی مسجد میں ذکر و اذکار کے لیے بیٹھا رہوں، مسجد تو مجھے چھوڑنی ہی نہ پڑے، اس کا دل یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو نام نہاد مسلمان ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہاں قرآن کسی کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ کوئی ہم مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی الگ مخلوق ہوگی جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ یہاں انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، دم بھرتے ہیں، قرآن انہی کا ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے، ایسے جیسے کہ کسی نے باندھ دیا ہے، مجبوری ہے، اور جو ہی اس سے فارغ ہوئے، اور آگے فرمایا بلکہ دوسرا یراؤن الناس، دوسری حالت ان کی یہ ذکر کہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں اپنی نمازیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیکی کا عمل کریں گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ اور پھر جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے وہ احسان نہیں جتلاتا، وہ یہ نہیں بتلاتا پھر رہا ہوتا کہ جناب دیکھو ہم نے تو یہ کام کر لیا، ہم نے تو یہ نیکی کی، بلکہ وہ اپنی نیکی کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کو ظاہر حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ کہیں میں اپنی یہ نیکی ضائع نہ کر بیٹھوں، لوگوں کے لیے میری یہ نیکی نہ ہو جائے، میری یہ نیکی تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یراؤن الناس، دکھلاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور تیسری حالت یہ بیان فرمائی، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ نماز میں بھی آتے ہیں، ہمارا حال بھی آج یہی ہے، ہم بظاہر رکوع سجدہ تو کر رہے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل اللہ سے غافل ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے دل کسی نہ کسی اور خیال اور سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، زبان سے بعض پڑھ بھی رہے ہوں گے لیکن اللہ کی یاد اس پڑھنے سے نہیں پیدا ہوگی، دل غافل ہوں گے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، معمولی یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد دل میں نہیں آتی جیسے آنی چاہیے۔ یہ آج ہمارے عام رویے بن چکے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، نماز میں بھی اللہ سے غافل ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات ہمارے ذہنوں پر سوار ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک، یہ تو در حقیقت تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی حالت ڈاواڈول ہوتی ہے، گم گم کی ان کی حالت ہوتی ہے، ادھر بھی ادھر بھی، یہ اپنے آپ کو مومن بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے دوسرے منافقوں کا بھی اور جھوٹے لوگوں کے بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تذبذب میں، شک ان کے ذہنوں میں ہے، یقین پختہ نہیں ہے
کہ یہ جو کچھ کام کر رہی ہیں یہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے. ہم سچے مسلمان بننے کی بجائے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں. فرمایا نہ تو یہ ان میں سے ہیں نہ ہی ان میں سے ہیں. نہ تو یہ سچے مخلص مومن ہیں اور نہ ہی کافر جو شرعی کافر ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں کھل کر. ادھر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ادھر مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ نے در حقیقت اپنے قانون کے تحت ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے کہ جو بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دے گا, اور جس کے لیے اللہ گمراہی کا راستہ کھول دے, اس کو گمراہی میں مبتلا کر دے اپنے قانون کے تحت, فلن تجد له سبیلا, تو پھر ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا جو اس کو ہدایت دے سکے. اللہ ہی جس کو گمراہ کر دے تو کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے. حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ بھی نہیں دے سکتے, اللہ ہی جس کے لیے ہدایت کا سامان کرے, جس کو ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت ملے گی. تو انہوں نے اللہ کے قانون ہدایت کو پس پش ڈالا, گمراہی کے راستے کو اختیار کیا, تو اللہ نے بھی ان کے لیے گمراہی کو آسان کر دیا. اللہ آگے ایمان والوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اپنی دلی وابستگیاں محبتیں دوسرے لوگوں کے ساتھ مت قائم کرو. اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو تمہاری محبتیں ساری ایمان والوں سے ہونی چاہیے, نہ کہ دوسری قوم سے, کافر قوم سے. ایک آدمی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے اور پاکستانی قوم اور عوام کا بڑا ہمدرد بتلاتا ہے, ان کے لیے وہ اپنی جان جھونکوں میں ڈالنا چاہتا ہے, لیکن ساری اپنی انویسٹمنٹ دوسری قوموں کے پاس کرتا ہے. جی, دعوے کرتا ہے ادھر پاکستانی عوام کی غربت اور ان کے مسائل حل کرنے کے, لیکن ساری دولت دوسروں کے پاس جا کر رکھتا ہے. یہ جھوٹا آدمی ہے. فرمایا ایمان والو, اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں سے محبتیں کرتے ہو, ان سے تعلقات بڑھاتے ہو, تو تم کہاں کے مومن ہو؟ ایمان والے ہو تو تو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی محبت اور وابستگی نہیں ہونی چاہیے. اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اس رویے سے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے تمہارے خلاف ایک صریح حجت اور دلیل آ جائے؟ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ سخت سزا دے گا. ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے پاس حجت ہے کہ وہ اللہ کے سخت سزا میں مبتلا ہوں گے. اللہ کے قانون کے تحت وہ سخت مجرم ہیں, بڑے مجرم ہیں. کہ دعویٰ تو اپنی قوم سے ہمدردی کا ہے, لیکن دلی محبتیں اور وابستگیاں دوسری قوموں سے ہیں, تو ایسے لوگ تو سخت سزا کے مستحق ہیں. قرآن کہتا ہے ان المنافقین, بے شک یہ دوغلے لوگ جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے. جہنم کے بھی کئی درجات ہیں, سب سے آخری اور نچلا درجہ ہے جو سزا کے اعتبار سے بھی سخت ہوگا اور وہاں سے نکلنا بھی ممکن نہیں ہوگا. اس میں ایسے دوغلے لوگوں کو, منافق لوگوں کو داخل کیا جائے گا. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا, اور ہرگز نہیں پائے گا آپ ان کے لیے کسی کو مددگار, ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. قرآن نے کہیں کہا کہ ان کا کوئی نصیر نہیں ہوگا, اور کہیں فرمایا اولیاء, ولی ان کا کوئی نہیں ہوگا. ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے. ولایت تو یہ ہے کہ کوئی اس سے ہمدردی کرتے ہوئے اس کی سفارش کرے, اس کو چھٹکارا اور آزادی دلانے کی کوشش کرے. جیسے دنیا میں کوئی مجرم ہوتا ہے, اس کے جرم میں پکڑا جائے, کوئی عہدے دار, کوئی طاقتور اس کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو جرم سے بچ جاتا ہے. یا یہ ہے کہ کوئی پورا گروہ, جتھا اور جماعت اکٹھی ہو کر جو ہے اس مجرم کے حق میں کھڑی ہو جائے, پھر بھی بسا اوقات وہ بچ جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس کا کوئی نصیر نہیں ہوگا. کوئی گروہ, کوئی جماعت یا کوئی طاقتور چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کی مدد کے لیے نہیں ہوگا. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. ہاں, اللہ کی سزا سے بچنا ہے تو اس کا راستہ دنیا میں تمہیں بتایا جا رہا ہے. یہ راستہ ہے, 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر. جنہوں نے یہ 3 چیزیں اختیار کر لیں, 3 اعمال اختیار کر لیے, وہی لوگ در حقیقت کے ہیں اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, مگر جن لوگوں نے توبہ کی, وَأَصْلَحُوا, اور اپنے آپ کو درست کر لیا, اپنی حالت کو سنوار لیا.
سب سے پہلا قدم ہوتا ہے اپنے جرائم سے توبہ کرنا. کہ جو لوگ توبہ کریں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اپنے دین کو اللہ کے لیے وہ کیا کر لیں؟ خالص کر لیں کہ وہ خالصتاً صرف اللہ ہی کے بندے بن کر رہ جائیں. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہی لوگ ہیں. 3 چیزیں بیان فرمائی: توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. بلکہ 4 چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا. پہلی چیز ہے توبہ، جو جرم کر رہا ہے اس سے برات کے اعلان کرنا اور واضح کر دینا کہ اس جرم سے میرا کوئی تعلق نہیں. جو میں مجھ سے پہلے یہ جرم سرزد ہوا، غلطی ہوئی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے میں معذرت کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس کو نہیں دہراؤں گا. پہلی چیز. اور دوسرا یہ کہ پھر اپنی حالت کو سنوارے کہ آئندہ وہ جرم نہ کرے، اس سے باز رہنے کی کوشش کرے. اور تیسری یہ کہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اپنے اندر استقامت پیدا کرے. بس اوقات انسان توبہ کرتا ہے کسی جرم سے لیکن وقتی ہوتی ہے، بعد میں پھر وہ جرم کرنے لگ پڑتا ہے. وہ نہیں ہے. اگر عادت بنا لی ہے اس نے جرم کرنے کی، توبہ کی پھر جرم کر لیا، پھر توبہ کی پھر جرم کر لیا اور اس کی عادت بن گئی، نہیں، یہ بھی انسان کے اندر کمزوری پیدا کر دیتا ہے. کامیابی کے لیے، نجات کے لیے کہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وہ اپنے آپ کو مضبوطی سے اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے، مجرموں کا ساتھ نہ دے، جرم کا راستہ اختیار نہ کرے، اور پھر اس کے اندر اخلاص بھی ہو. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کریں. ابتدا توبہ سے ہوتی ہے اور انتہا اخلاص پر ہوتی ہے. جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں گزرے انہوں نے جو انسانوں کی تربیت کی ہے، جو انہوں نے کامیابی اور ترقی کے اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں، ان کا آغاز توبہ سے ہوا اور انتہا کس پر ہوئی؟ اخلاص پر. آخری درجہ جو ہے وہ اخلاص ہے. ابتدا میں بس اوقات ریاکاری ہوتی ہے، انسان ریاکاری کے تحت بھی کام کرتا ہے، لیکن جب مسلسل انسان کام کرتا رہے، اچھا کام اس کے ساتھ جڑا رہے، تکلف سے ہی چاہے انسان اس کے ساتھ وابستہ رہے، آخر کار انسان میں اخلاص پیدا ہو ہی جاتا ہے، سچائی آ ہی جاتی ہے، کوشش جب انسان کرتا رہتا ہے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہی لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہیں. کامیاب لوگ یہی ہیں. کل قیامت کے دن ان کا حشر سچے ایمان والے کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، جو اصل ایمان والے تھے، اونچے درجے کے ایمان والے تھے، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے. ان کو اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن. دیکھو، اللہ دنیا میں مفاد پرست منافق لوگ، خود غرض لوگ، ان کو سزائیں دیتا ہے. ایمان والوں کو اللہ عزت سے نوازتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کا دشمن ہے، وہ ان سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور یا ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی بڑی وابستگی اور محبتیں ہیں، محبت کی پینگیں ہیں، اس لیے اللہ ان کو نوازنا چاہتا ہے. نہیں، کسی کو سزا دینا کوئی اللہ کا انتقامی جذبہ نہیں ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان انتقام میں آ کر کے اس کو سزا دینا چاہتا ہے، اور اس کو آج یہی ہے کہ تھوڑی سی کسی کے ساتھ رنجش ہوتی ہے، وہ انتقام کی آگ اندر ایسی بھڑک اٹھتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے بس اس کو میں تو قتل کر دوں، ختم ہی کر دوں. تو اللہ کیا یہ ایسا نہیں ہے. کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی اس کے اچھے کام کی قدر کرنے والا نہیں ہے. لیکن جب کوئی انسان بغاوت کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آ کر اسے سزا بھی دیتا ہے. تو کوئی بھی ہو، مومنوں پر اللہ کی مہربانی ہے تو اس بنیاد پر کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور اللہ کے یہاں اچھے کام کی قدر ہوتی ہے، اس پر اللہ اجر اور نعمتوں سے اسے نوازتا ہے. اور غلط کام کر رہا ہے تو غلط کام کا ایک قانون ہے کہ اس پر سزا ملنی ہے. اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا ان الفاظ میں، ما یفعل اللہ بعذابکم. دیکھو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ کو تمہیں کوئی سزا دینا، اس کا کوئی انتقامی جذبہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں سزا دینا ہی چاہتا ہے سر پر. ان شکرتم وآمنتم کہ تم اگر شکر بھی کرتے رہو، تم مومن بھی ہو، تو پھر بھی اللہ تمہیں سزا دے گا لازمی طور پر. نہیں، یاد رکھو اللہ سے بڑھ کر کسی کے عمل کی قدر کرنے والا کوئی نہیں.
کسی کے اندر کوئی خوبی صلاحیت ہو، ادارے والے اگر اس سے کام لینا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کی اس خوبی کو سراہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کو ملازمت دیتے ہیں یا اس کو انعام دیتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر کسی کے خوبیوں کی، اعمال کی قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا۔ اور پھر دنیا میں تو بہت سارے ایسے ادارے، لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی خوبی کو نہیں پہچانتے، عام طور پر خامیاں ہی انسانوں کے سامنے ہوتی ہیں، خوبیاں بہت کم لوگ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ علیمہ، وہ علم رکھنے والا ہے کہ کون انسان اخلاص سے عمل کر رہا ہے، کون محض منافقت کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، مفاد پرست کون ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم سچائی سے، اخلاص سے جب کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے اعمال کی قدر کرے گا اور اس پر تمہیں انعام سے نوازے گا۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے، بھول سے تم سے گناہ ہو گیا، توبہ کرو گے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انتقامی جذبہ رکھتا ہے کہ تمہیں سزا ہی لازمی طور پر دینا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نے اپنی مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ انہیں سزا دے، انہیں سزا سے بچانے کے لیے ہی تو اللہ نے یہ ہدایت نازل کی ہے، یہ پیغام قرآن مقدس کا۔ یہ بار بار یہاں جو منافقوں کی رویوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ منافقوں کو اللہ لازمی طور پر سزا دینا چاہتا ہے، یہ انہیں سمجھانے کے لیے ہے، ہم مسلمانوں کو بھی سمجھانے کے لیے ہے کہ مسلمانوں ایسے رویے نہ اختیار کرو، اپنے اندر اس طرح کی حالت پیدا نہ کرو، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں عذاب اور اس غلط کام کے جو برے نتائج ہیں اس سے بچانے کے لیے۔ تو قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ منافقوں کے رویوں کی نشاندہی کی ہے، اور اس حوالے سے یہ بات کی ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اپنے عمل کو درست کر لیں اور مخلص بن جائیں تو یقیناً، اور اللہ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، استقامت پیدا کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو سچی ایمان والی جماعت میں شامل کرے گا اور بڑے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں بھی مخلص اور سچا مومن بنائے اور اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔